سدام حسین رضوی کی وفات کے بعد جب ان کی جانشینی کا مسئلہ شروع ہوا تو ایک دوست نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا کہ بابا جی بھی ٹر گئے تے بابا جی دی پارٹی بھی ٹر گئی۔ اب یہ المیہ ایسا المیہ ہے جو کہ ہماری بہت ساری مذہبی اور سیاسی جماعتوں میں نظر آتا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں شاید یہ مسئلہ کم نظر آتا ہے، ہماری مذہبی نوعیت کی جماعتوں میں جانشینی کا مسئلہ بہت شدت سے نظر آتا ہے۔ اور یہ بڑی حیران کن بات یہ اس وجہ سے ہے کہ جب بھی آپ کسی مذہبی جماعت کے سٹرکچر کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ بہت اچھا سٹرکچر ہے کہ اس میں ایک جماعت میں ایک امیر ہوگا، کوئی نائب امیر ہوگا، پھر اس کی شورا ہوگی، اور اس کے بعد اس کی جو سکسیشن پلاننگ ہے کہ اس کے بعد کس نے امیر بننا ہے، کس نے جانشین بننا ہے، اس کا بلو پرنٹ بھی ہوگا ان کے پاس۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ مذہبی جماعتوں میں یہ مسائل کافی شدت سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پیر افضل قادری نے جو الزامات لگائے ہیں سعد رضوی کے اوپر وہ بڑے تشویشناک ہیں، اور ان کے اوپر درد دل رکھنے والے لوگوں کو بڑے غور کرنے کی ایک اس میں سامان بھی ہے۔ اب پیر افضل قادری نے جو اپنی ایک بیان دیا ہے، جو سپیچ کی ہے، اس میں انہوں نے بڑے شدید قسم کے الزامات لگائے ہیں اور تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور بلکہ انہوں نے تو بات ہی اس طرح سے شروع کی جس سے آپ کو ان کی پوری بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس ٹون پہ وہ بات کر رہے تھے۔ انہوں نے شروع میں فرمایا کہ میں نے 1965 میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی تب اپنی جو عملی زندگی ہے، اپنی تحریکی زندگی ہے، اس کا سٹارٹ کیا تھا، اور میری اس عملی زندگی کے ابتدائی کرنے کے 1 سال بعد خادم حسین رضوی کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے آگے جا کے کتنا میٹھا ڈالا ہوگا۔ تو بات شروع کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ میں بانی ہوں، میں نے ہی یہ پارٹی بنائی تھی، میرا ہی یہ آئیڈیا تھا، میں نے ہی یہ تحریک شروع کی تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میں چونکہ زیادہ متحرک نہیں رہ سکتا عمر کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، تو میں نے مولانا خادم حسین رضوی کو آگے کر دیا، کیونکہ اس وقت ان کی عمر کچھ 44-45 سال تھی، اور مجھے یہ لگا کہ اگلے ان کے پاس تقریباً اور 20-25 سال ہیں، تو یہ ایک امت کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہوگا، تو میں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ اور دوسرا انہوں نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جتنا بھی کام ہوتا تھا تحریک کا، اس میں جو ماسٹر مائنڈ ہوتا تھا وہ میں ہوتا تھا، میں بتاتا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مولانا خادم حسین رضوی کو تو سیاست کا پتہ نہیں تھا، ان کو تو پاور پالیٹکس کے ڈائنامکس کا نہیں پتہ تھا، میں ماسٹر مائنڈ ہوتا تھا، میں ان کو کہتا تھا اور وہ صرف ایگزیکیوٹ کرتے تھے، چہرہ وہ تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطابت کی صلاحیت دی تھی، تو اس لیے میں بیک اینڈ پہ رہتا تھا اور ان کو آگے میں نے کیا ہوا تھا، اور سارا جو ماسٹر مائنڈ تھا، اس کی ساری پلاننگ، اس کی فیصلہ سازی وہ میں کرتا تھا۔ اور اس سے اگلی جو بات وہ کرتے ہیں وہ زیادہ تشویشناک ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب اور پیر افضل قادری کے درمیان یہ کنسنسس تھا، اور پارٹی کی شورا کے اندر، جماعت کی شورا کے اندر اس بات کے اوپر ایگریمنٹ تھا کہ ہماری اولاد میں سے کوئی نیا امیر نہیں بنے گا، نیا امیر شورا متعین کرے گی، اس کا انتخاب کرے گی، لیکن ہماری اولاد میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے خیال میں جو سعد رضوی ہیں، انہوں نے ایک اپنی لابی بنائی ہوئی ہے، اس لابی کو ٹریگر کر کے، اس کو اگنائٹ کر کے انہوں نے قبضہ کر لیا جماعت کے اوپر، اور ان کے اوپر انہوں نے ذاتی طور پہ کافی شدید قسم کے الزامات لگائے ہیں کہ وہ تو اہل بھی نہیں ہیں، انہوں نے درس نظامی بھی نہیں کیا ہوا، وہ تو حافظ بھی نہیں ہے، اور شاید وہ نشے کا بھی الزام ان کے اوپر لگایا ہے کہ وہ تو نشہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ سارے جو مسائل ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ اس میں ایک تو دیکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ تحریک اور جماعت یہ ہمیشہ 2 الگ الگ چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک جماعت ہے جو کسی تحریک کو لے کے کھڑی ہوئی ہے، جیسے مسلم لیگ ایک جماعت تھی اور تحریک پاکستان تھی، مسلم لیگ جماعت تھی اور وہ تحریک پاکستان لے کے چل رہی تھی۔ یہ کیوں کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر تو آپ نے فاؤنڈیشن ہی تحریک کی بنیاد پہ کھڑی کی ہوئی ہے، اگر تو فاؤنڈیشن تحریک کی بنیاد کے اوپر ہے، تو کل کو اگر تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا بنے گا ان لوگوں کا، اس اجتماعیت کا کیا بنے گا؟ یا اگر کسی وجہ سے اس تحریک کو ختم کرنا پڑ رہا ہے آپ کو کسی بھی وجہ سے، تو اس کے بعد اس اجتماعیت کا کیا فیصلہ ہوگا؟ ایک تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ایک تعمیر کے اندر ہی کمی کوتاہی رہ گئی تھی، جو تخریب رہ گئی تھی وہ اس جماعت کے سٹرکچر میں تھی،
کیونکہ آپ نے جو بائنڈنگ فورس تھی، جو اجتماعیت کی وجہ تھی، جو فاؤنڈیشن تھی، وہ غلط رکھی. آپ نے ایک تحریک کو فاؤنڈیشن بنا لیا اس اجتماعیت کا. تو ظاہر ہے اگر وہ فاؤنڈیشن ہی ہل جاتی ہے، آپ جس مقصد کے لیے تحریک برپا کیے ہوئے ہیں وہ آپ کا مقصد ہی پورا ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے آپ کو اس مقصد کو کال آف کرنا پڑتا ہے، تو اجتماعیت جو ہے وہ کٹھی نہیں رہ سکتی. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک جماعت بنائی جاتی الگ سے، اس جماعت میں یہ تحریک برپا کی جاتی. جس طرح میں نے اگزامپل دی کہ مسلم لیگ ایک جماعت تھی اور انہوں نے تحریک پاکستان چلائی. اب اس سے ایک اور لرننگ یہ ڈرا ہوتی ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو مسلم لیگ اتنی پاپولر جماعت پاکستان میں نہیں رہ سکی. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک جماعت جس نے پاکستان بنایا وہ پاکستان بننے کے بعد اتنی پاپولر نہیں رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس تحریک کو لے کے جماعت چل رہی تھی وہ تحریک کا مقصد پورا ہو گیا تو اس کی پاپولیرٹی کم ہو گئی. اس کی ایک اور اگزامپل جو ڈاکٹر اسرار کی جماعت سے میں نظر آتی ہے کہ ڈاکٹر اسرار کی جماعت کا نام ہے تنظیم اسلامی اور وہ لے کے چل رہے ہیں تحریک خلافت. تو اس کو ڈاکٹر اسرار نے بھی الگ الگ رکھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تحریک لبیک والوں کو بھی یہ چاہیے تھا کہ تحریک جو ہے اس کو الگ رکھتے اور اپنی جماعت کو الگ رکھتے. اس سلسلے میں ہمیں جو سب سے اچھی مثال نظر آتی ہے اس سکسیشن پلاننگ میں یا جانشینی میں وہ جماعت اسلامی میں نظر آتی ہے. ان کا جو سٹرکچر ہے وہ اتنا پروفاؤنڈ ہے جو مولانا مودودی نے پرپوز کیا تھا کہ بہت ساری اب 7 دہائیاں 8 دہائیاں ہو چکی ہیں اس جماعت کو بنے ہوئے، لیکن کبھی بھی سکسیشن پہ مسئلہ نہیں آیا، کبھی بھی جانشینی پہ یا اگلے امیر کے انتخاب پہ مسئلہ نہیں آیا. حالانکہ پوٹینشلی یہ آنا چاہیے تھا جب مولانا مودودی گزرے تھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پوٹینشل تھا کہ یہ مسئلہ ٹریگر ہو سکتا ہے. اور دوسرا پوٹینشل ٹریگر مجھے نظر آتا ہے کہ جب منور حسین تھے، سید منور حسین تھے، تو اس وقت بھی کافی کنٹروورسی ہوئی اور شاید منور حسین کو اتنی جلدی جماعت کی عمارت سے ہٹانے سے باہر سے اگر آپ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ پوٹینشلی اس میں کچھ مسائل پیدا ہونے کی ایک گنجائش ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ایک ایسی اجتماعیت جو مذہب کے نام کے اوپر، رسالت کے نام کے اوپر، رسالت اور نبوت کے نام کے اوپر اس نوبل کاز کے لیے بنی ہے، وہ جیسے ہی اس کا بانی گزرا ہے تو وہ ایک شدید قسم کے مسائل کا شکار نظر آتی ہے. اور اس میں ایک ایسی اجتماعیت جو اسلام کے نام کے اوپر بنی ہے، اس میں اگر آپ کو ملوکیت کے اور اپنی باپ کے بعد بیٹے والی روایت نظر آئے گی تو یہ ایک دکھ کی بات ہے. آپ اس تجزیے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں. تھینک یو سو مچ.